السلام علیکم، ڈاکٹر میر حسین ہومیو اور ہربل کلینک کی طرف سے آج ہم ہاضمے کے حوالے سے بات کریں گے۔ عموماً 100 میں سے 60-70% خرابی یا بیماریاں ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اس کی بہت آسان وجہ ہے، وقت پہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، اناپ شناپ کھا لیتے ہیں، یا تو کھانا نہیں ملتا، کھانے کی مال نیوٹریشن یا غذائیت کی کمی کی وجہ سے۔ جو غریب اور پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر کھانا وقت پہ نہیں ملتا، ہزاروں لاکھوں اموات کھانے کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور ڈیلیوری میں اور ڈیلیوری کے بعد 1 سال 2 سال 5 سال کے اندر بچوں کی اموات جو ہوتی ہیں وہ ماں کو اور بچوں کو نرشمنٹ یا کھانے کی غذا نہیں ملتی۔ اچھا، جن کو ملتی ہے اور جو شہر کے اندر رہتے ہیں ان میں آج کل برگر، بروسٹ اور اس طریقے سے انگریزی کھانے کا رواج زیادہ ہو گیا۔ اب ان کھانوں میں علاوہ جو ٹریڈیشنل پرانے کھانے، دہی بلے یا چاٹ واٹ، اب ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی یا خرابی ہوتی ہے، اور جب ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً چاٹ وغیرہ میں چونکہ مرچی اور مسالے تیز ہوتے ہیں، کھٹائی زیادہ ہوتی ہے، وہ آگے چل کر پھر تیزابیت پیدا کرتی ہے، اور تیزابیت بعد میں السر کا سبب بن جاتی ہے اور معدے اور آنتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دہی بڑے یا چھولے یا چاٹ وغیرہ کا استعمال مناسب ہو، کم ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، اور اس میں کھٹائی کا تناسب بہت ہی کم ہو یا مرچ مسالے کم ڈالے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بروسٹ، برگر اور رول وغیرہ میں اگر بہت زیادہ تیل، گھی اور چیز اس طریقے سے استعمال زیادہ کرتے ہیں تو پھر آگے چل کر کولیسٹرول لیول بڑھنے کے امکانات ہو جاتے ہیں، جس سے جگر کی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتدال میں رہیں۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو سلائیوا ہے یا وہ الکلائن ان نیچر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ہمارا پاس معدے میں آتا ہے تو وہاں پر گیسٹرک جوس بنتا ہے جو تیزابی اثر رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم بہت زیادہ غذا میں تیزابیت والی چیزیں لیں گے تو معدے کے اوپر بہت زور پڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر معدے میں اور پھر چھوٹی آنت میں پرابلم پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتدال میں رہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا متوازن غذا کے اس میں کہ اگر ہم پروٹین زیادہ کھاتے ہیں یا فیٹس بہت زیادہ لیتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے میں بھی وقت چاہیے۔ تو ایک غذا سے دوسری غذا یا ایک دوپہر کے کھانے سے رات کے کھانے میں کم از کم 5-6 گھنٹے کا فاصلہ ہو۔ اسی طرح سے ناشتے سے لے کر دوپہر کے کھانے میں 5-6 گھنٹے کا فاصلہ ہو۔ اتنا فاصلہ ہو کہ آپ کا معدہ اس کو ہضم کر سکے اور آگے کی طرف دھکا دے سکے یا آگے کی طرف جویائی گٹ میں آگے کی طرف کرے، ورنہ معدے کے اوپر دباؤ آئے گا، اس سے گرمائش آئے گی اور اس کی موومنٹ کی وجہ سے پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم صرف اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور پانی کا تناسب نہیں رکھتے ہیں تو مزید بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر کانسٹیپیشن کا بھی امکانات ہوتے ہیں۔ تو غذا کے اندر فائبر ہونا ضروری ہے جو اناج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو روٹی کھانا چاہیے یا چاول کھانا چاہیے، یا سبزیاں کھانی چاہیے، اور سبزیوں میں معدنیات اور نمکیات بھی ہوتے ہیں، اس سے جسم کو تمام چیزیں مکمل ملتی ہیں اور اس سے ایک اچھا فنکشن ہوتا ہے اور جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔